چاہتا ہوں جس سے کہ ہماری نماز جو ہے وہ تقویت والی ہو جائے اور جو نماز کا حاصل ہے وہ ہمیں کسی طرح سے مل جائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات آیت نمبر 45 میں بات فرمائی ہے کہ نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر فحش منکر باقی ہے اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کون سی نمازیں مقصود ہے اللہ کا؟ کیا وہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ نمازیں اللہ تک پہنچ رہی؟ یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی محنت بھی لگاتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نمازیں ہماری اللہ تک نہ پہنچ رہی ہیں۔ کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ نماز قائم کرنے والے بنیں گے تو آپ اللہ کے اس مقصد کو پورا کریں گے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو تمہارے منہ پہ میلے کچیلے کپڑے کی طرح دے کے ماری جائے گی۔ جو ہماری ادھوری نمازیں ہیں، جو ہماری وقت پہ نہ پڑھی ہوئی نمازیں ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں پہنچ نہیں رہی۔ آپ یقین کریں، اللہ نے قرآن میں سورہ ماؤن میں بات کہی ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو کاہلی کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ ایک ایسا میڈیٹیشن ہے، ایک ایسا اللہ سے مراقبہ ہے، ایک اللہ سے ایسا جوڑ ہے کہ صحابہ کرام کے بڑے بڑے آپریشن نماز کی حالت میں ہو گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز ہمیں کس توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو یہاں حدیث جبرائیل یاد کرا دوں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے ایک بوڑھے کی شکل میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھ کے اور کچھ سوال کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک یہ تھا کہ ایسے عبادت کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اگر ہم اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تب ہماری نماز جو ہے وہ قائم کرنا ہوا، ورنہ آپ عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں۔ عادتاً نماز سے اللہ رب العزت کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا اللہ رب العزت کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ تو ہماری نمازوں کی کیا وقت ہوگی ایسی نمازوں کی؟ تو توجہ والی نماز، خشوع خضوع والی نماز، جو اللہ سے ہمیں جوڑ لگا دے، ایسی نماز۔ اور ایسی نماز کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو نماز میں پہنچتے ہی لگنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کب آئے گی بات؟ یہ پریکٹس سے، جب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہر ٹائم یہ رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ موٹر سائیکل سیکھتے ہیں یا کار سیکھتے ہیں تو آپ بہت احتیاط سے چلاتے ہیں، لیکن جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کب فون پہ بات کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ، کب آپ بچاتے ہوئے لوگوں کو بازار میں سے، بھیڑ میں سے اپنی موٹر سائیکل کو کہیں جھکا کے، کہیں موڑ کے کس طرح سے آپ نکل گئے، یہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں پہلے سے فیڈ ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کو اللہ رب العزت نے نماز میں دینی ہے کہ آپ اس نیت سے نماز پڑھیں، اس طرح سے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں نماز فکس ہو جائے اور یہ تصور فکس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ کی نماز پوری ہوتی ہے۔ کیونکہ مقصود ہی نماز کا یہ ہے کہ پھر نماز جو ہے وہ جو تصور آپ نے نماز میں بنانا شروع کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں 40 دن کی نمازیں اگر کوئی جماعت سے پڑھ لے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ پریکٹس سے ہی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو وہ آپ کی جو نماز میں وہ تصور آپ لائیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تصور آپ کا باہر آنا چاہیے جب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کے آفس میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے وعدوں میں، آپ کی امانت میں، آپ کی ہر ایکٹیویٹی میں، آپ کے چھونے، کھانے، پہننے، اوڑھنے میں، وہ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ ورنہ آپ عادتاً نماز پڑھتے رہیں گے۔ عادتاً نماز پڑھنے سے شاید آپ کو ثواب تو مل جائے، لیکن ہدایت اور نجات بڑی مشکل ہے۔ میری ان باتوں سے آپ نماز پڑھنا چھوڑ نہ دینا، کیونکہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو نماز کی ابھی عادت ہے تو انشاءاللہ وہ عبادت بھی بن جائے گی۔ عادت اور عبادت میں اگر آپ نقطہ دیکھیں تو ایک نقطے کا فرق ہے۔
آپ بے جوڑ دیں تو وہ عبادت ہو جاتا ہے، بے کے ساتھ نقطہ لگا دیں، اور اگر آپ بے نہیں جوڑتے تو وہ عادت رہتی ہے۔ تو عبادت میں اور عادت میں بے کا فرق ہے، اور بے جو ہے وہ باری تعالیٰ ہے۔ اگر باری تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں نماز قائم کرنی ہے، اسے خشوع خضوع کے ساتھ ٹائم پہ، کیونکہ وقت مقررہ پہ نماز فرض ہے لوگوں پہ۔ قرآن میں سورہ نساء 103 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے مومنو تمہارے اوپر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو اگر آپ وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں امت کی بدحالی کی وجہوں میں نے جو غور و فکر کیا ہے، اس میں ایک وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ایک تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 4 وقت کی بھی جو پڑھتے ہیں وہ کاہلی کی، بھاگا دوڑی کی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق نہیں لگتی۔ 4 نمازیں اللہ کیسے لے لے گا؟ آپ اندازہ تو کریے کہ قضا نماز اللہ کسی قیمت پہ نہیں لے گا۔ ہمارے ہاں قضاء عمری کا، قضا نمازوں کا پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں اتنی آگے نکل گئے کہ وہ نماز پڑھنا ہی بھول گئے۔ عصر اور مغرب کی نماز حضور کی قضا ہو گئی۔ جب یاد آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کفار پہ کہ لعنت ہو ان کفار پہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ اب ہر وہ چیز جس چیز کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو، چاہے وہ ہماری بیماری ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں شادی کی تقریب ہو، چاہے ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہو، چاہے ہمارا سفر ہو، چاہے ہمارا کاروبار ہو، چاہے ہمارے گاہک ہو، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز ہماری فوت ہو رہی ہو یا قضا ہو رہی ہو، وہ لعنت کے قابل ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کام چھوڑ دو نماز کی وجہ سے، نماز نہ چھوڑو کام کی وجہ سے۔ کام آپ کا 60-70 سال کی زندگی کے کام آئے گا، آخرت میں آپ کی نماز ہی کام آئے گی، کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے، اور معراج آپ کو اوپر ہی ملے گی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن میں تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جب تحویل قبلہ کا معاملہ آیا اور لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ ہماری 16 مہینے کی نمازیں کیسے ہوں گی، کیا ہوگا ان نمازوں کا، کس طرح سے ہم پڑھیں گے، تو اللہ نے آیت اتار دی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، مطلب نماز کو ایمان سے تعبیر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کو نماز کہہ دینا کتنی بڑی بات ہے، کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہے اور وہ بے نمازی ہے تو کسی بھی قیمت پہ اس کا جو معاملہ ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن بہت مشکل ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے، جب دوزخیوں سے پوچھیں گے جنتی کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز چھوڑ دینا اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز ایسا تعلق اللہ سے قائم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کلام پاک لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو نماز اللہ سے گفتگو ہے آپ کی، کہ آپ اللہ سے بات چیت کر سکیں اپنی، کیونکہ تمام جو نماز ہے وہ دعا ہے۔ اب آپ اس دعا کی طرف راغب ہوں اور اللہ سے نماز کے ذریعے، قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں 2 جگہ یہ بات کہی کہ صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو۔ آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے اللہ کے آگے رکھیں، اور بہترین نماز کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی چیز انہیں اگر مان لو کوئی مانگنی ہوتی تھی، اللہ کے آگے گر گرانا ہوتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا، کوئی حاجت ہوتی تھی، تو 2 نفل پڑھ دیا کرتے تھے، اور اگر 2 نفل میں کام نہ ہوتا تو 2 نفل اور پڑھتے کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ میں اپنے معمول کے بارے میں بھی بتاؤں کہ میں پہلے 2 نفل پڑھتا ہوں کسی بھی کام کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنا ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے، لیکن طریقے کی خشوع خضوع والی نماز ہو، کیونکہ قرآن حدیث پاک میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، مطلب جلدی جلدی کی نمازیں، کچھ جو رکن چھوڑ دیے نماز کے اور کچھ پورے کر لیے، یہ نہیں اللہ کو پسند۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کے بعد اپنے پاس بلایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے دکھائی، حضور نے کہا اب بھی نہیں پڑھی۔ دوبارہ پڑھ کے دکھائی، حضور نے کہا اب بھی نہیں نماز ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سکون کی نماز پڑھو، سکون نماز کا رکن ہے،
تو ہمیں اپنی نمازوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں، یہ جو ہمارا مذہب ہے یہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے۔ جنگ حنین میں آپ کو یاد کرا دوں، 12,000 کا مجمع تھا حضور کے ساتھ صحابہ کا، اور انہیں اپنی تعداد پہ ہی فخر ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، میں چاہوں تو کثیر تعداد بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد پہ حاوی ہو سکتی ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا، اور میں چاہوں تو تمہاری بڑی تعداد بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں آپ تمام صحابہ جو ہیں تتر بتر ہو گئے تھے، حضور کے ساتھ چند صحابہ، 2-4 ہی صحابہ رہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ سارا کچھ ہے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ نوافل آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا، لیکن اگر آپ تھوڑے سے نفل یا کوالٹی کی نماز پڑھ دیں گے تو پہنچ جائے گی اللہ تک، کیونکہ یہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے۔ تو آج سے آپ اپنی نمازوں میں خشوع اور خشوع کہتے ہیں، خشوع بنائیں خشیت سے۔ خشیت کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کے ساتھ آپ اس کے گھروں میں جائیں، اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے کھڑے ہوں، اس کے آگے قیام کریں۔ یہ زمانہ جو چل رہا ہے رمضان کا، یہ نمازوں کا بھی زمانہ ہے، کیونکہ آپ کو رات میں قرآن جگائے رکھتا ہے، نمازیں جگائے رکھتی ہیں۔ جو تراویح کی نماز ہے ویسے تو یہ سنت نماز ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان میں تراویح دی ہے۔ پورے کلام پاک کو ایک مہینے میں کھڑے ہو کے اللہ کے قیام میں سن لینا کتنی سعادت کی بات ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ ایسی مسجدوں میں پڑھیں جہاں 29 دن کا 27 دن کا ہوتا ہے، جس سے آپ جو ہے تھکے نہ اور خوش دلی کے ساتھ ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو آپ اپنی نمازوں کو خشیت کے ساتھ اللہ کی، اور دوسرا خشوع اور خضوع بنا ہے آج جسے انکساری کے ساتھ، مطلب آپ کا وجود پورا جھکنا چاہیے۔ آپ کا صرف سر نہ جھکے بلکہ دل، آپ کا قلب، آپ کا روح، آپ کا پورا وجود اللہ کے آگے جھکے، آپ کا روم روم اللہ کے آگے جھکے، آپ کے جسم کا ہر اعضا اللہ کے آگے جھکے۔ آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ سننے والا ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سجدے میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ باقی تمام عبادات جو ہیں وہ خدمت سے، لوگوں کے اچھے رویے سے اللہ کا قرب دلاتی ہیں۔ صرف ایک چیز اللہ نے عبادات میں بتائی ہے قرآن میں کہ سجدہ، اور وہ سجدہ آپ کو نمازوں میں ملتا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کے آگے جب ایسے سجدے کریں گے کہ نشان آپ کے ماتھے پہ نہیں بلکہ زمین پہ آئے، ایسا سجدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تک پہنچے، اس کی مقبولیت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نماز قائم کرنے والے بنیں گے۔ اور یہ تو موسم بہار ہے، اس ٹائم تو نمازوں میں بھی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس ٹائم تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت بھی ایسی ہے، جتنے زیادہ آپ نفل پڑھیں گے، آپ کی تراویح ہوں، آپ کے ویسے نفل ہوں، وہ سب آپ کے فرضوں کے برابر لکھے جا رہے ہیں۔ آپ کی جو اللہ نہ کرے کوئی کوتاہی آپ سے فرضوں میں ہو گئی ہو، وہ آپ کی ان تراویحوں سے اور ان نوافل سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اچھا گمان اللہ سے رکھیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جیسا گمان آپ خالق سے رکھیں گے اس کا ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ پازیٹیو گمان رکھیں اللہ سے، اور اسی گمان کے ساتھ اپنی نمازوں کو قائم دائم رکھیں، جس سے کہ آپ کے لیے یہ رمضان ایک تحفے کی طرح سے ہو، اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بن جائے۔ یہ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آگ سے نجات کا عشرہ، یہ تینوں تحفے لے کے جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں اور اپنی خشوع اور خضوع والی نمازیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہو، منادی ہو کہ میرا جنتی بندہ آ گیا۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو جو چیزیں ناظرین میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتائی ہیں، آپ انہیں فالو کریں۔ اگر آپ کو یہ لگ بھی رہا ہو کہ ہماری نمازیں اس ایپیسوڈ کے حساب سے نہیں ہیں، قائم نہیں ہو رہی، تب بھی آپ نماز نہ چھوڑیں بلکہ انہیں درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بنیاد بھری جاتی ہے کسی بھی عمارت کی تو اس میں اینٹ روڑا وغیرہ سب کچھ بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بنیاد کے بعد صحیح دیوار کی تعمیر ہوتی ہے، جس میں خوبصورت اینٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو آپ بالکل نہ چھوڑیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی نمازیں بہت خوبصورت ہو جائیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ بلے شاہ یہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا ان کا جملہ ہے کہ تمہاری 5 وقت ہماری ہمہ وقت۔ ہمیں نماز کو بوجھ کی طرح نہیں لینا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ
میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی بھی طریقے سے اس بوجھ کو اتارتے رہتے ہیں. میرے استاد عرفان الحق صاحب ہیں جیلم میں، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ 5 بوروں کی طرح سے صبح کو لاد لیتے ہیں نمازوں کو، اور پھر ایک بورا اتارا فجر کا، پھر ظہر کا، پھر عصر کا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا. تو اس طرح بوجھ کی طرح سے نمازیں نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہیں. دوسرے کچھ چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سفر میں نمازیں ملا کے پڑھنے کا آپ کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. نمازیں آپ کو سفر میں ملا کے پڑھنے کی اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز ملا کے پڑھ لیتے تھے. ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، عصر ظہر سے لے کے عصر تک ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح مغرب کے اور عشاء کے 3 اور 2 فرض اور وطر آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مغرب سے لے کے عشاء تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری چھوٹ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کی نعمت ہے. آپ اگر وضو کا پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہو پاک مٹی سے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں آپ، اور ایک بار چہرے پہ پھیر لیں اور پھر دوبارہ ہاتھ ماریں، ہاتھوں پہ پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. اصل چیز نیت ہے، اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی تختے پہ ہوں، آپ نماز پڑھ دیں. اگر آپ کو مسجد میں اثر نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنا 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز آپ کے اوپر فرض ہے. نماز کسی قیمت پہ نہیں آپ کو چھوڑنی. حضور نے فرمایا میری امت کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین مسجد ہے، اس لیے آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. آپ فرض پڑھ دیں، آپ بیٹھ کے پڑھ دیں، آپ بے دلی پڑھ دیں، آپ شروعات کر دیں. ایک بار شروع کرنے کے بعد جب آپ کا دل لگنے لگے آپ مسجد میں جائیں، پوری نماز پڑھیں، لیکن اللہ کے واسطے شروع کر دیں، کیونکہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت اگر ہو خدا نہ خواستہ بے نمازی کی حالت میں، تو آپ کفر کی حالت میں مریں. اپنی نمازیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں یہ سوچ کے کہ مجھ میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. کیونکہ بات یہ ہے نماز فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں روز اور آپ کی اٹینڈنس پوری ہے، آپ کی پڑھائی نہیں بھی سمجھ میں آ رہی، تو آپ کو امتحان میں بیٹھنے دیا جائے گا. اگر آپ کی اٹینڈنس بالکل نہیں ہوگی تو آپ کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. اور جب آپ امتحان میں بیٹھیں گے اور ٹیچر جب آپ کی کاپی چیک کریں گے امتحان کی، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ بچہ مسلسل آتا تھا، کن دماغ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہ آتا ہو، پڑھائی میں کمزور بھی تھا، لیکن اتنی استقامت تھی کہ اس نے کبھی کلاس نہیں چھوڑی، ہر سبجیکٹ کی کلاس میں موجود ہوتا تھا. تو آپ جب ہر نماز پڑھیں گے پانچوں، آپ پانچوں کلاسوں میں ہر موجود رہیں گے اور آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ پوری ہوگی، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کو 33% مارکس تو مل ہی جائے گی، اور نماز آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی. تو آپ لوگوں کو اپنی 5 اٹینڈنس پوری کرانی ہے روز، جس سے کہ آپ کو امتحان میں بیٹھنے دیا جائے. ایسا نہ ہو آپ کو امتحان سے اٹھا کے پھینک دیا جائے. آپ نے بہت اسکولوں میں دیکھا ہوگا اٹینڈنس کی وجہ سے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. تو آپ آج سے اپنی 5 کلاسوں میں اٹینڈنس بھی پوری کر رکھیں، اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھیں کہ جب ٹیسٹ کی کاپی چیک کی جائیں گی، جب آپ کو امتحان میں بیٹھنے دیا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے اور 33% پہ آپ کی نجات ہو جائے گی. آج میں نے نماز کے بارے میں کچھ چیزیں جو آپ کو دی ہیں، جہاں جہاں کوتاہی ہو وہاں آپ انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی نمازیں قائم رکھیں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا کہ میری نمازیں بھی اللہ تک پہنچنے والی ہوں، اور آپ کی نمازیں بھی اللہ تک پہنچنے والی ہوں. کیونکہ میرے بہن بھائیوں، نماز ہے جب اللہ قبول کر لے. جب نوٹ ہیں جب بینک والے قبول کر لیں. اگر آپ بینک میں نوٹ لے کے جائیں اور وہ اٹھا کے پھینک دیں کہ یہ نقلی ہیں یا یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، تو آپ کے وہ نوٹ کاغذ کی ردی کے ٹکڑے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. اگر آپ اللہ کے حضور نماز لے کے جائیں، اللہ انہیں اٹھا کے پھینک دے خدا نخواستہ، تو آپ کی نمازیں نہیں ہیں، ردی کے ٹکڑے ہیں پھر وہ. تو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اپنی نمازوں کو اس قابل بنانا بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اس کی شان کے مطابق ہو جائے. حالانکہ وہ بہت بڑا ہے، اس کی شان کے مطابق ہمارے کہاں سجدے، لیکن وہ رحمان الرحیم بھی ہے. اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم سے کراتا ہے. ہمیں پوری امید کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اس کے رحمان الرحیم ہونے کی صفت کے ساتھ، اس کی ان تمام رحمتوں کی صفت کے ساتھ اپنی نمازوں کو پیش کرنا ہے کہ ہم اس کے ہاں سرخ رو ہو جائیں، اور تمام نمازیں اپنی پچھلی نمازوں کے لیے 2 نفل پڑھ کے توبہ کریں. کیونکہ اللہ بہت معصوم، بہت رحمان الرحیم ہے. 2 نفل میں اللہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ توبہ کے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ میری پچھلی نمازیں معاف کر دیجیے، آگے میں نہیں چھوڑوں گا. آپ یقین کریں، میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترغیب ملے. سن 97 میں نے اللہ سے یہی بات کی تھی کہ اللہ، میں 2 نفل پڑھ کے اس کے آگے گڑ گڑایا تھا کہ اللہ پچھلی نمازیں آپ معاف کر دیجیے،
میں پچھلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے یاد ہی نہیں تھی کتنی ہے، لیکن آگے نہیں چھوڑوں گا۔ آج مجھے 24 سال ہو گئے الحمدللہ، ایک نماز میری قضا نہیں ہوئی۔ اگر میں بے ہوشی کی حالت میں آپریشن میں تھا بھی تو میں نے اٹھ کے ان نمازوں کو ادا کر دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 نمازیں قضا ہوئیں، حضور نے ادا کر دی۔ لیکن اس طرح سے جان بوجھ کے نمازیں نکالنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے قہر سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کی دشمنی سے بچیں، اور اللہ سے دوستی کریں۔ نمازوں کے ذریعے دوستی بہت آسان ہے، اللہ آپ کے بہت قریب آ جائے گا۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے نماز سے متعلق جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ میرے اندر بھی اتنے ساری چیزیں